ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا یہ ٹاپک تھا زکوٰۃ کے متعلق۔ تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ سب سے پہلے معلومات ہونے ضروری ہیں۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر، عاقل بالغ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب جو ہے، شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے مال میں، سونا، چاندی، مال، پیسے، اتنے لمٹ کا جس کے پاس مال ہوگا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ، چاندی میں 52.5 تولہ، اور پیسوں میں ان میں سے کوئی ایک کی قیمت، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا بھی اگر کوئی مالک ہے، جیسے آج مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، جو ریٹ چل رہا ہوگا روز الگ الگ ہوتا ہے، 25,000 اگر فار ایگزامپل، تو 25,000 قیمت ہے اس کے پاس، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ سیونگ، انکم کی بات نہیں ہے، سیونگ بچی ہوئی ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو وہ مالک نصاب ہوا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کچھ لوگ یہاں پر کنفیوژن کے شکار ہیں کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 7.5 تو نہیں ہے، 2 تولے چاندی ہے، 52.5 تولہ بھی نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر اگر ایسی سچویشن ہے تو دونوں نصابوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ جیسے 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی کو ملانے پر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک بھی نصاب پورا ہو گیا تو مالک نصاب ہے۔ ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کب؟ جب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، خالی سونا ہے، تو دیکھا جائے گا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ یہ شریعت کی چھوٹ ہے۔ اونلی صرف سونا ہے، گولڈ ہے، باقی اس کے ساتھ دوسرا نصاب کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مال بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے۔ تو کب تک مالک نصاب نہیں ہوگا یہ؟ جب تک 7.5 تولہ نہ ہو۔ لیکن دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ، یعنی چاندی اور پیسے، تو پھر تینوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو مالک نصاب ہوگا۔ اسی طرح سونا بالکل نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف چاندی ہے اس کے پاس۔ چاندی اگر اس کے پاس 50 تولے بھی ہے تب بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اونلی چاندی ہے اس کے پاس۔ کب مالک نصاب بنے گا یہ؟ 52.5 تولہ چاندی۔ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ ہمارے پاس 10 تولہ چاندی بھی ہے، 5 تولہ سونا بھی ہے، دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی 7.5 تولہ یہ نہیں ہے اور 52.5 تولہ یہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر 2-3 نصاب کی چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں تو سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کسی نے اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دے سکتے ہیں یا پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ بالکل، جس مستحق کو، یعنی جس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، وہ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے آج 5 لوگ پائے جاتے ہیں۔ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فقیروں کو دیا جائے گا۔ فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈھول بجاتے ہوئے گھومتے ہیں۔ فقیر، شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں، یعنی جو نصاب ابھی میں نے بتایا نا، جو لمٹ شریعت نے مالک نصاب ہونے کی بتایا، اس لمٹ کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ شریعت میں فقیر ہے۔ اس سے بھی کم درجے کا، یعنی کھانے پینے کی بھی اس کے پاس دقتیں ہیں، وہ مسکین ہے۔ فقیر کو دیا جائے گا، مسکین کو۔ اور عامل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے وصول کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے، ان کا بھی ذکر اس آیت میں ہے، وہ نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے ایسا تھا کہ کفار و مشرکین کو بھی ان کا دل رکھنے کے لیے، اسلام کی طرف رغبت ان کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن وہ حکم اب
ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے، یہ بھی اس آیت سے نکل گئے۔ وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس غلام کو آزاد کرا سکتے تھے، لیکن اب غلامی کا دور بھی نہیں، یہ 3 تو اس میں سے نکل گئے۔ پہلے 2 میں نے بتایا، فقیر، مسکین، وہ ہیں۔ اب آگے سنیے، والغارمین، اب یہاں آیت میں ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا آدمی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو آپ، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے اور لوگوں کے قرض لیا ہوا ہے اور پریشان حال ہے، تو اس کو زکوٰۃ دو تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نکل جائے۔ فی سبیل اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جو ہیں، جیسے علم دین حاصل کرنے والا یہ اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے ہم مدارس کو دیتے ہیں، مدرسوں میں جو طلبہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں، اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، مسافر جو ہے راستے میں ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر پر پیسے والا ہوگا، مالک نصاب ہوگا، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے آپ دے سکتے ہیں۔ 5 تو میں نے بتایا، فقیر، مسکین، قرض والے کو، اور اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو، اور مسافر کو، ان لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ سوال یہی تھا۔ سوال یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ ان کو چاہے تو آپ پیسہ دیں، چاہے تو ان کی ضرورت کا سامان دیں، جائز ہے، لیکن ان کو مالک بنانا ہوگا آپ کو۔ کیا زکوٰۃ قرض لے کر ادا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر ہے ہی نہیں زکوٰۃ تو قرضہ کائے کے لے لوگے؟ مزید قرض میں ڈوب جاؤ گے اور تم پھر دوسروں کو زکوٰۃ دینا پڑے گا تمہیں۔ قرض لے کر زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ ہو سکتا ہے یہاں سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ وہ مالک نصاب ہے لیکن ابھی فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، شاید ہو سکتا ہے ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہو، یہی ہے۔ ہاں، اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو کہیں سے بھی اب زکوٰۃ دینا ہے۔ دیکھیں سچویشن کیسی ہے، 1 لاکھ روپے میرے پاس تھے، میں مالک ہوں، میں 1 لاکھ کا مالک ہوں، تو مالک نصاب ہو گیا، سال گزر گیا، لیکن ابھی ایسا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینا تھا، تو تمہارے لیے تو شریعت نے چھوٹ رکھی ہے، جب تمہارے پاس پیسہ آئے گا تب زکوٰۃ دو گے، قرضہ لے کر دینے کی ضرورت نہیں، مزید بوجھ میں جاؤ گے تم۔ انتظار کرو کہ وہ تمہارا جو پیسہ ہے وہ آ جائے، لیکن اگر 5 سال کے بعد آیا تو 5 سال کی زکوٰۃ دینا ہوگا، 3 سال بعد آیا تو 3 سال کی زکوٰۃ دینی، کیونکہ تمہارا پیسہ اٹکا ہوا ہے، جب آئے گا تب دو گے، ابھی نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہارے لیے معاف ہے، شریعت نے کہا انتظار کرو۔ اور اگر قرضہ لے کر کے ادا کر دیا تو زکوٰۃ تو ہو گئی، لیکن وہ قرضہ تمہارے اوپر بوجھ چڑھ گیا، جب تمہاری اصل رقم آئے گی تو قرض ادا کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کیا جائیداد پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بالکل، یعنی جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت سارے لوگ زمینیں جو ہے لے کر کے انویسٹ کرتے ہیں اور بعد میں بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ مال تجارت ہوا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، تجارت کا جو مال ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن جائیداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں یا گھر بنانے کے لیے کوئی جگہ لیے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ایسی جائیداد جو آپ ضرورت کے لیے لیے ہوں، وہ چاہے کروڑوں کی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے، ضرورت میں سے ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایک تھوڑی سی ایک ٹکڑا زمین کا ہی آپ نے اس لیے لیا کہ آج اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، میں رکھوں گا، چند دنوں کے بعد 20 لاکھ ہو جائے گی، میں بیچوں گا، تو آپ اس میں تجارت کر رہے ہیں نا، تو تجارت کی نیت ہوئی آپ کی، تو اس زمین پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سوال یہ ہے، اس کورونا کے ماحول میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی راشن کے محتاج ہے، تو کیا انہیں اس حالت میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ یہ شریعت کا حق ہے، زکوٰۃ یہ شریعت کا حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، زکوٰۃ صرف صاحب اسلام کو، مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے۔ ہاں، مدد کی بات جہاں تک ہے، غیر مسلم ہیں ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مخلوق خدا ہونے کی حیثیت سے، اگر ان میں سے کوئی محتاج ہے آپ مدد کریں، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں، دوسری اماؤنٹ سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں مدد کی
ممانعت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مدد نہیں کر سکتے کسی، اسلام تو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ چونکہ پرٹیکولر ایک یہ ہمارے مذہبی حصہ ہے، تو یہ صرف اس وقت ہی ادا ہوگی جب آپ مسلمان کو دیں گے۔ سوال یہ ہے کھیتی باڑی کرنے والے اپنی زکوٰۃ کیسے نکال سکتے ہیں؟ جیسے سب لوگ نکالتے ہیں ویسی ہی آپ کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کھیتی باڑی کرنے والے کے پاس، تو ان پر تو وہی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن سوال پوچھنے والا اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ کھیتی باڑی کی جو فصل نکلی ہے اس میں کیا ہے، تو اس کا طریقہ الگ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ یعنی جو کھیتی میں جتنی بھی فصل آپ کی آئی اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں انہیں خیرات کرنا ہوگا، لیکن یہ بھی اس وقت جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ویسی ہی اس کی فصل اگائی بغیر کسی زیادہ محنت کے، یعنی اس نے بیج بویا اور فصل نکل آئی اور کٹائی کر لیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے اب کہ کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے بورنگ کیا ہے، پانی کی پائپ لائن چھوڑا ہے اور اس کے بعد کھاد ڈالا ہے، اس میں محنت کیا ہے، تو محنت کر کے جو فصل آئی تو اس میں 20واں حصہ دے گا، 10واں نہیں، یعنی 5%، اپنی پوری فصل کا 5% اللہ کی راہ میں وہ دے گا، اس کو کہتے ہیں وہ عشر والے مسائل ہیں۔ اور جو بغیر کسی اس طرح کے بورویل وغیرہ کے قدرتی پانی سے سینچ کر کے فصل آئی ہے اس میں 10% دے گا۔ سوال یہ ہے سونے کی زکوٰۃ اس کی آج کی قیمت پر دینی ہوگی یا اس کی خریدی ہوئی قیمت پر؟ نہیں، آج کی جو قیمت ہوگی اسی پر زکوٰۃ ہوگی، اگر آپ پیسوں میں دے رہے ہیں تو، اور اگر سونے میں دے رہے ہوں تو آپ کے سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا، ظاہر سی بات ہے سونے میں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہی سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا اسی اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ 20 سال پہلے جو خریدے تھے اس وقت 10,000 روپے تولہ تھا اور آج جو ہے میں اسی قیمت سے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے، پھر آپ کے محلے والوں کا، پھر آپ کے گاؤں والوں کا، پھر آپ کے شہر والوں کا، پھر شہر کے پڑوس والوں کا، اس طرح ترتیب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ہر مہینے کی انکم پر زکوٰۃ دیتا ہو تو اس پر سالانہ زکوٰۃ واجب ہے؟ انکم پر کیوں زکوٰۃ دیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا؟ جو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو، جو سیونگ ہے، اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سیلری 1 لاکھ ہے منتھلی، آپ جاب کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں، اب 98,000 آپ کے راشن پانی اور گھر کے خرچوں میں سب چلی جاتی ہے اور بچتے کتنے ہیں؟ 2,000۔ پورے سال میں آپ کے پاس کتنے بچے؟ 24,000۔ تو اس پر کہاں سے زکوٰۃ آئی؟ 24,000 اگر یہ نصاب کی قیمت ہو گئی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے 24، تو بس یہی 24,000 پہ زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ وہ 12 لاکھ پہ جو ہر مہینے کما رہا تھا۔ آپ کما کر کے جتنا اپنے اوپر خرچ کر دیے اس پر زکوٰۃ نہیں، کما کر کے جو آپ بچا کر کے رکھے ہیں ضرورت سے جو زیادہ، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہی فرق ہے، ٹیکس جو ہے انکم پر لگتی ہے، گورنمنٹ جو ہے نا ہماری انکم پر ٹیکس لگاتی ہے، جتنا تم کما رہے ہو اس کا ٹیکس دو، بچا رہے ہو وہ الگ ہے۔ اور شریعت نے ہم کو کیا کہا ہے؟ جتنا چاہے کماؤ، خرچہ کر دیے تو اس کی پوچھ نہیں۔ 1 کروڑ کمائے مہینے میں اور تمہارے 98 لاکھ خرچ ہو گئے، اس کی شریعت نے زکوٰۃ نہیں مانگی۔ 2 لاکھ اگر تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں تو اس کی، لیکن گورنمنٹ کیا مانگے گی؟ 1 کروڑ کمائے ہو، انکم ٹیکس پورے 1 کروڑ کی ٹیکس تمہیں دینا ہوگا۔ یہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے۔ سوال یہ ہے اگر کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنانے کی نیت سے مگر 1 سال ہو گئے اب تک گھر نہیں بنا سکے تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ آپ جو جگہ خرید رہے تھے تو گھر بنانے کی نیت سے نا، تو ابھی چاہے 10 سال بعد بھی بنائے، آپ نے نیت کیا ہے گھر بنانے کی، تو جب تک آپ گھر نہیں بنائیں گے کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس جائیداد پر زکوٰۃ نہیں دینی۔ آپ اپنے گھر بنانے کے لیے وہ زمین لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس کل 250 گرام سونا ہے، اس میں سے کچھ سونے پہ لون لیا ہے تو وہ بینک میں ہے، باقی سونا میرے پاس ہے، تو کتنے سونے پر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ پورے 250 پر یا صرف اس پر جو میرے پاس باقی بچا ہوا ہے؟
اب دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 250 گرام سونے کے جو مالک ہیں انہوں نے 50 گرام سونا بینک میں رکھ دیا اور اس پر پیسے لے لیا ہے، بینک پیسے دیے ہیں نا اس کو، اور 200 گرام ان کے پاس ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے آپ کے 200 جو آپ کے پاس ہے اسی پر ہے، کیونکہ وہ گروی ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اس 50 گرام کا پیسہ ہے۔ اگر وہ پیسہ پورا صحیح سلامت آپ کے پاس ہے 50 گرام کا جتنا بھی ملا، وہ 200 گرام سونے میں ملا کے زکوٰۃ دیں گے آپ۔ بات تو ایک ہی ہو گئی۔ 50 گرام سونے پر جو بینک نے آپ کو پیسے دیے ہیں، اگر وہ پورے خرچہ کر دیے آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں، لیکن وہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اور 200 گرام گھر کا سونا بھی ہے، تو اماؤنٹ اور 200 گرام دونوں سونا ملا کر کے سب کی ملا کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب آپ نے پورے خرچہ کر دیے اور تو بینک میں جو 50 گرام سونا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ آپ اس کو چھڑا کر کے نہیں لاتے، کیونکہ ابھی آپ فی الحال اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں آپ نے پیسے لے لیے ہیں۔ سوال یہ ہے، میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے، وہ میں نے قرض حسنہ دیا ہے، کیا مجھے 2 لاکھ روپیوں پر زکوٰۃ دینا ہے جبکہ وہ میرے پاس ابھی واپس نہیں آئے؟ کیونکہ آپ کو دینا ہے، آپ مالک ہیں اس کے، قرضہ کسی اور کو دیا ہے آپ نے، آپ زکوٰۃ آج دے دو، ہو سکتا ہے وہ قرضدار جلدی واپس لوٹا بھی دے گا انشاءاللہ، نہیں تو اس میں خرابی، اس کی نیت خراب ہونے کے بھی اندیشے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کی ہے کہ نہیں وہ رقم آپ کی ہے نا، آج اس کے پاس ہے، ابھی وہ دے نہیں رہا ہے، چلو وہی والا مسئلہ جو پہلے میں نے کہا، 5 سال کے بعد بھی اگر اس نے لوٹایا تو پورے 5 سال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ابھی تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، گنجائش، اگر آپ ابھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں اس اماؤنٹ کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے وہ 2 لاکھ، لیکن 5 سال کے بعد جب وہ 2 لاکھ واپس آپ کے پاس آ گئے تو پورے 5 سال کی کاؤنٹ کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ آپ اس وقت بھی مالک تھے، آپ بھی مالک ہیں۔ اسی لیے ہر سال اگر اس کی نکالتا ہی رہ جائے تو اچھا ہے کہ جس دن وہ آئے گی تو آپ فری رہیں گے، پورے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس رہیں گے، ورنہ پھر جب آئے گی 10 سال کے بعد تو زکوٰۃ اس میں پتہ نہیں کتنی بڑھ چکی ہوگی۔ ہاں، یہاں تک آج کے یہ مسائل شرعیہ تھے۔ اور ایک کیا آخری سوال کیا تھا؟ شوہر کے پرورش میں لگا سکتے، یہی دیا ہے کہ دیکھیں جن بچوں کی پرورش میں آپ لگا رہے ہیں کیا وہ مستحق ہیں کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مالک نصاب ہیں، یتیم بھی بہت سارے کروڑ پتی ہوتے ہیں، تو خالی یتیم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ مستحق ہے کہ نہیں دیکھیں۔ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے یتیم بچے تو بالکل ان کی پرورش میں لگانا افضل کام ہے، ان کا وہ حق ہے۔ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت طاہرہ پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جانکاری حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق